سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء وشرفہ بالنبوۃ وآدم بین الطین والماء ونبوته المقدسة مستمرة في الأرض والسماء ومنزة عن الشيء الزوال والانقطاع والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو دروشی والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بالعقد وتنفرج بالکرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ ملک خاص کبریا ہو مالک ہر ما سوا ہو عقل عالم سے ورا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو۔ سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو تھے تمہاری ہی خبر سب نبی سارے تھے تمہاری ہی خبر سب تم مؤخر مبتدا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو۔ پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو۔ مصطفیٰ ہو مجتبیٰ ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبا۔ تعریفاں ساریاں اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جنہیں لولاک دا تاج آمنہ دے لال دے سر تے سجا دیتا ہے۔ جس بندے نو لولاک سمجھ آ گئی اے لولا لو آگے کا ضمیر ہے مخاطب کی ضمیر ہے یہ لولا کا آپ اگر نہ ہوتے آپ اگر یہ اللہ پاک نے محبوب پاک نو خود فرمایا کہ یا محمدو لولا کا ما خلقت الافلاق، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو پھر پوری کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ جڑی گل اعلیٰ حضرت بریلوی فرمائی کہ وہ جو نہ تھے وہ جو
تو کچھ بھی نہ. یہ کوئی پیدائش کی گل تو نہیں ہو رہی، 12 ربیع الاول کی گل نہیں ہو رہی. یہ تو کوئی پوچھے اعلیٰ حضرت کا دماغ کتنے جا لگیا ہے. حضرت بہت سارے ہوندے نا، اعلیٰ وہی ہے بریلی والا جانا. اعلیٰ حضرت سارے تسی حضرات ہو جتنے بھی، سمجھ آئی حضرت؟ سارے حضرات ہو. جیڑا اعلیٰ ہے نا اس جنے دی سوچ اعلیٰ ہے. دماغ ہن سارے پٹھان نے، اعلیٰ حضرت بھی پٹھان نے این نہیں. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کس بنا پر اعلیٰ حضرت ہیں؟ فکر اعلیٰ، سوچ اعلیٰ، دماغ اعلیٰ، نسبت اعلیٰ. پھر جہاں پر آنکھ لگی وہ محبوب اعلیٰ. اب یہ سمجھ بھی نہیں آتے اعلیٰ حضرت عام بندے کو. اس بندے کو سمجھنے کے لیے بھی دماغ اعلیٰ چاہیے. دیکھو نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ تھے تو اے بول سو ذرا پیار نہ. وہ جو نہ تھے تو ادھا میں پڑھ سا ادھا تساں پڑھنا. وہ جو نہ تھے تو اچھا بولو، میں سندا اچھا. وہ جو نہ تھے تو ہوں حضرت آدم ہے سن نا 12 ربیع الاول تو پہلے یہ کوئی نہیں سن. حضرت عبداللہ حضرت آمنہ علیہ السلام و علیہ السلام، جناب عبد المطلب کی خیال ہے سن. اعلیٰ حضرت آدم کچھ نہ تھا. اتحان ہے یہ کونی ہے. اعلیٰ حضرت کس گل دی گل پہ کر دین پئی؟ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا. وہ نہ ہو تو باغ میں کچھ نہ ہو. وہ ہے جان، جان سے ہے بقا. کون؟ یہ بات 12 ربیع الاول کی نہیں ہے، یہ بات ہو رہی ہے تخلیق کی، کہ تخلیق کی ابتدا مصطفیٰ ہے. ہاتھ ذرا کیا کھو سبحان اللہ. جنہوں نہیں سمجھ آتی ہے بالکل نہ ہاتھ چکے نہ بولے. جنہوں گل سمجھ آئے. ابھی بات کروں گا میں، شروع ہو گئی گفتگو کرنی میں حضور دی گل ہے، اور مجھے کوئی نہ آتی ہے نہ ہم نے کوئی نیڑے آنے دی ہے. بات آتی بھی نہیں، ہم بات نیڑے آنے دیتے بھی نہیں. بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک مقام پر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تو ہو آقا اور یادیں دیگر. جب آقا آپ ہیں تو یاد دوسری کیوں آتی ہے ہمیں؟ ہم جب آقا مان لیا تو یاد بھی آپ کی فکر بھی آپ. اگے جملہ اور خطرناک فرماندن اعلیٰ وہ فرماندن التجا. حضور سے کہہ دیں التجا اس شرک و شر سے دور رکھ. التجا اس شرک و شر سے دور رکھ کہ یہ جو یادیں دیگراں ہیں اس شرک سے ہمیں بچا. اپنا ہی بنا، اپنا ہی رکھ اور اپنے ہی کملی میں چھپا لے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ سمجھیں کہ حضور کے سر پر لو کا تاج ہے. آدم پاک کو بھی تو یہی فرمایا گیا نا، یا آدم لولا محمد. یہ کا تو حضور سے فرمایا گیا نا، مخاطب کی ضمیر ہے نا. لولا محمد، اے آدم اگر محمد عربی کو بنانا مقصود نہ ہوتا ما خلقتو کا، تجھے بھی نہ بناتا، تجھے بھی
نہ بناتا تو بھی نہ ہوتا۔ ادھر حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا کہ اگر محمد عربی کو نہ بنانا ہوتا تو موسیٰ تیرے نال گلاں بھی نہیں سی کر دی۔ تے ہر کال پیچھے سرکار دا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو ملائکہ نہ ہوتے۔ تو وہ تخلیق اول کی بات ہے جس پر اعلیٰ حضرت کی سوچ گئی اور فرمانے لگے وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گر وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو تعریف اس رب کے لیے جس نے لو لاکھ کا تاج تنے تنہا آمنہ کے لال کے سر پہ رکھ دیا ہے۔ باقی سارے تو پھیلی ہیں، کیا ہے؟ اچھا بولے سارے بولو تو پھیلی کیوں نوں آدھیں پتہ ہے؟ بارات دیکھی آپ نے؟ بارات اس میں ٹولچی بھی ہوتے ہیں، وہ دے باجیاں والے بھی ہوتے ہیں، ویلا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ایک تو مولوی صاحب بھی ہوتے ہیں، رشتے ہاتھ میں ہوتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، دریاں بچھانے والے بھی ہوتے ہیں، ٹیبلہ لانے والے بھی ہوتے ہیں، کھانے لانے والے بھی ہوتے ہیں۔ دلہا غائب ہو جائے تو بارات رہ جائے گی کسی کام میں؟ یہ پوری کائنات باراتی ہے، ساری کائنات باراتی ہے، دلہا آمنہ کا لال ہے۔ بات سرکار کی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور قبضہ بھی سرکار کا ہے۔ اچھا بولو قبضہ اعلیٰ جبریل بھی فرماتے ہیں رب اکبر کے نائب اکبر، رب اکبر کے نائب اکبر قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہے۔ قبضہ اچھا بولے قبضہ نہیں مزہ نہیں آ رہا تمہاری یہ سمجھ نہیں آتی۔ قبضہ کل پہ، قبضہ جز پہ نہیں، جز پہ نہیں، میں نو تکی جاؤ تو گلاں سنی جاؤ۔ قبضہ جز پہ نہیں، کل پہ، جنت پہ قبضہ، اے منہ جو بولو گے سرکار کا، جنت پہ قبضہ، دوزخ پہ قبضہ، آسمانوں پہ قبضہ، زمین پہ قبضہ، چند پہ قبضہ، سورج پہ قبضہ۔ او خدا دے او بندے او قبضہ کل، قبضہ بھئی اگر کل پہ نہیں ہے تو مجھے ایک بات کا جواب دے دو کہ جناب نے چند توڑے یا نہیں توڑے؟ اچھا بولو، موڑ جوڑے ہے کہ نہیں؟ سورج موڑے ہے کہ نہیں؟ بھائی انس بن مالک فرماتے ہیں حضور اشارہ کیتا چند ٹوٹ گیا۔ حضرت اسماء بن حمیس فرماتی ہیں وہ مولا علی دی چولی بچ حضور سر مبارک رکھے اسی تو یوہا علیہ آپ پر وہی اتر رہی تھی تو آپ فی ہجر علی ابن ابی طالب، علی پاک کی گود میں سر رکھا تھا اور علی پاک نے لم یصلی العصر، عصر دی نماز کوئی نہیں سی پڑھی تو وہ پھر روئے تھے، آپ دے آنسو حضور دیاں گالاں تے پہ، حضور نے آنکھ مبارک کھولی تو فرمایا کہ آنکھیں نماز میری نکل گئی تھا پڑھ لوں یار، انہوں نے آنکھیں حضور نمازی تو ہاں پر انجدہ بھی نہیں کہ جناب دی نیند وچ کھلل پاک کے نماز پڑھا میں تو رویا کیوں ہے کہ تمہیں نماز چنگی لگ دی، وہ بھی راز تو آڈا ہی ہے، توجہ اتر کرنی نوٹاں اچھا ہی رکھ دیو، وہ 5 منٹ انجھے لگ جانے نیج کرنے گل اگے پچھے ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا پھر ادا کرنی ہے، قضا کرنی ہے، سورج تو ڈوب گیا سی،
حضور نے اللہ پاک نو عرض کی تھی اللہ مردد علیہ شمسا، یا اللہ سورج موڑ پچھا، سورج پچھا اور موڑ بھی علی واسطے. یہ دھیان رکھنا، موڑ بھی علی واسطے. موڑ کان فی طاعت کا و طاعت رسول کا، یہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اللہ نو کوئی نہیں پتا اطاعت میں. جدو سورج ڈبویا اللہ ادو رب نو نہیں سی پتا کہ اطاعت میں. جب پتا ہے تو پھر اللہ نے ڈبویا کیوں؟ پتا بھی ہے، ڈبو بھی دیا. او بھائی بات رب اپنے کلیے کے مطابق چل رہا ہے اور سورج کو اپنے اس جس طریقے سے اس نے وضع کیا ہے طریقہ اس کے مطابق چلا رہا ہے. اب بیچ میں محبوب آ گیا. محبوب مولا علی اطاعت میں تھے، رب کو پتا بھی تھا. سورج رب نے روکا بھی نہیں. موڑنا تو ہور دی گل ہے، روکیا بھی نہیں. پر جیسے محبوب بیچ میں آیا اور محبوب نے بولا کہ اللہ مرد علیہ شمسا، اس پر سورج موڑ، تو اسما کہتی ہیں اینا کھنل میں دیکھیا فرائتوہا غربت ثم رائتوہا طلعت بعدما غربت، میں نے اسے ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا پھر پیچھے پلٹتے ہوئے. گل ساری قبضہ کل پہ قبضہ رکھاتے. اچھا درختوں دی حالت دیکھو. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. عبداللہ بن عمر آدھے نا سفر بچ حضور دے نال فاقبل اعرابی، ایک بندہ آیا اعرابی. فلما دنا جدوں حضور دے نیڑے آیا قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تم گواہی دیندے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت دلائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندہ خاص نے اور اس دے رسول نے. اس نے کہا وَمَن يَشْهَدُ كَمَا تَقُولُ، اور کوئی اور بھی ہے جیڑا اس گل تے گواہی دیوے انہاں بندیاں تو علاوہ جیڑے تواڈے نال نے، انہاں تو علاوہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر السلامہ، اے جڑا ککر دا درخت ہے، کیکر کا ککر ہی آدھے ہیں نا سا، ککر دے جڑا بوٹا ہے ایک کدے آوے میرے کو اے میں نے آنکھیں میرے سامنے کلمہ پڑھے شہادت دے پھر من جائے گا. اس نے کہا ہاں بالکل. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو بلایا. وہ ہوا بشاطئ الوادی، اور وہ دور کنارے پر تھا. تو حضور نے فرمایا ادھر آ. تو وہ اقبلت حضور کے پاس آیا. تحد الارض، زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کو چیرتے ہوئے آیا حضور کی خدمت میں. اور فشاہد، اس نے گواہی بھی دی. جب گواہی دی پھر ثم راجعت الی منبتہا، پھر اتھے ہی مڑ کے جا کھلوتا ہے جتھوں آیا سی، پیچھے ٹر گیا گواہی دے کے. بندہ مسلمان ہو گیا. میرا مقصد حدیث سنانے کا نہ تو اس اعرابی کا کلمہ پڑھنا بیان کرنا مقصود ہے، نہ ہی کوئی اور. اس حدیث سے بیان میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہے، آسمانوں پہ چاند توڑتے زمین پر پیڑ کھینچتے. تو پیڑوں پہ قبضہ کس کا؟
اچا بولے چند تے قبضہ کیدا سورج تے قبضہ کیدا رہ زمین گئی تیری بھی سن لو علی پاک دے ابا جان جناب ابی طالب حضور نال صبر پہ کر دیں انہاں کہا بھتیجے ترے لگی ہے مینوں پانی جے ہے نیڑے کوئی نہیں حضور نے فرمایا چاچا پانی پینا ہی اے انج کی تھا حضور زمین پہ ایسے پاؤں مارا چشمہ پانی کا نکل پڑا انہاں پانی پیتا ہے حضور نے ہنج پیر ماریا چشمہ پانی دا غائب انہاں کہا بھتیجے تیری حکومت زمین پر بھی ہے اے زمین پر بھی تیری حکومت چلتی ہے فرمایا چاچا نہیں سمجھ نہ سکے ہیں میری زمین پر نہیں آسمان پر بھی میری چلتی ہے توجہ رکھنا قبضہ کل پہ رکھاتے زمین پہ بھی قبضہ سراقہ آیا کون تو اس نے گھوڑے پر بیٹھ کر حضور پر نور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر رہے انہیں آن کے پچھوں آواز ماری حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو تسلی دیتی انہیں کیا انہیں پھڑ لیا سن ویکھ لیا ابو جہل نے بھیجا تھا 100 اونٹ انعام میں دوں گا حضور کو پکڑ کے لاؤ تو جب یہ سامنے آیا اس کی نیت یہی تھی غلط تو حضور نے زمین کی طرف دے کر فرمایا اے دے کوڑے دے پیر پھڑ زمین نے چاروں پیر پکڑ لیے اس آگیا میں توبہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا چھڑ زمین نے چھڑ دیتا وہ دی نیت مڑ بدل گئی حضور نے فرمایا پھر پھاڑا پیر پھر پھڑے گئے اس آگیا میں پھر توبہ کرتا ہوں حضور نے فرمایا چھڑ دے انہیں چھڑ دیتا تیجی باری پھر نیت بدلی ہوئی حضور نے فرمایا پھاڑ دے زمین نے پھر پکڑ لیا یہ بار بار مصطفیٰ کے کہنے پر زمین پکڑ رہی ہے زمین چھوڑ رہی ہے گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زمین پہ بھی قبضہ مصطفیٰ کا ہے اے وابی بھائی جو ہم کو ڈراتا ہے قبر سے ڈراتا بہت ہے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں میں نو آن ڈرایا رات قبر دی کالی تو میں تو سنے ہیں اتھے انہیں ہمیں جدے موڑے کملی کالی یہ جو ڈراتا براتا ہے کہ قبر بہت ڈاڑی ہے تو کس نے انکار کیا ہے کافر ہو جس نے انکار کیا ہو کہ قبر ڈاڑی نہیں ہے قبر ڈاڑی ہے پر قبر زمین نہیں ہے اور زمین پہ قبضہ مصطفیٰ کا یہ دماغ میں رہے ہر بات سے میں آپ کو پروف کر رہا ہوں کہ گل ساری پھر بولو گل ساری اے مولا علی پاک گرمیاں وچ پاندے سن کپڑے پتلے موٹے تے سردیاں وچ پتلے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ آدن کہ کانا ابو لیلہ یسیر مع علی ابن ابی طالب وَقَانَ يَلْبَسُ سِيَابَ السَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَسِيَابَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ قُلَّ لَوْ سَأَلْتَهُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْنِ فَطَفَلَ فِي عَيْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اذهب عنه الحر والبرد فما وجدت بردا ولا حرا بعد يومئذ اب ذرا اس کا ترجمہ سنیں ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ حضرت علی پاک سے انہوں نے کہا عبد الرحمن پاک نے کہ اساڈے اساں سنیاں مشورہ کیتا ہے کوئی بندہ تیار کریے علی پاک انہوں نے گل پوچھے بھئی تساں کوئی چیز کھاندے ہو کوئی مسئلہ ہے کیا ہے گرمی آپ کو نہیں لگتی سردی آپ کو نہیں لگتی تو مولا علی نے آگے سے جواب دیا انہوں نے کہا کہ خیبر کے روز وہ جدوں فتح ہوئی سی خیبر کے روز حضور نے میرے پاس ایک بندہ بھیجا اور وہ بندہ جدوں میرے کو آیا ہے
تو انہیں آن کے میں نے کیا ہے کہ حضور پہ بلا دیں. میں حضور کو ٹر گیا. میں آخیا حضور میریاں اکھاں دکھ رہی ہیں, آپ میں نے خیبر فتح کرنے واسطے بھیج رہے ہو. حضور نے اپنا لعاب پا تھک مبارک مولا علی فرمانے میریاں اکھاں وچ آپ لائے. اس تو بعد حضور نے فرمایا یا اللہ نہ لگے انہوں گرمی تو نہ لگے سردی, نہ انہوں لگے تو نہ لگے سردی. تو جیسے ہی آقا کی زبان سے یہ نکلا فرمایا فما وجد, تو لفظوں تے غور کریا ہے, اے جڑے مدرسے دے منڈے ہو تساں غور کریا ہے, فما وجد تو بردوں والا حرم بعد یومئذ, بعد یوم, کہنے لگے اس سے پہلے علی کو گرمی بھی لگتی تھی سردی بھی لگتی تھی, پر جب مصطفیٰ کے منہ سے یہ دعا نکلی تو مصطفیٰ کے رب نے علی سے گرمی بھی دور کر دی سردی بھی دور کر دی. کہا یہ گل ساری سرکار اچھا بولے. اب سمجھ آئیے بات, ہر بات کے پیچھے آپ کو سرکار نظر آئیں گے, ہر بات کے پیچھے جتنا مرضی ہے آپ تحقیق کر لو, جو مرضی ہے حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو, تخلیق انسانیت کی وجہ مصطفیٰ ہے, تکمیل انسانیت کی وجہ مصطفیٰ ہے, تکفیر ذنوب کی علت مصطفیٰ ہے, اور قبولیت حسنات کا سبب مصطفیٰ ہے, اسلام کے اصولوں کی اصل مصطفیٰ ہے, حلال و حرام کے پیچھے مصطفیٰ ہے, اللہ کی رضا کے پیچھے مصطفیٰ ہے, اللہ کے تحبب و تشبب و تعشق کے پیچھے مصطفیٰ ہے, اللہ کے ظاہر ہونے کے پیچھے مصطفیٰ ہے. اور دور سے بولے آپ سمجھیں, زندہ سارے بولے سارے, ایک باری زور لا کے بولو تاجدار ختم نبوت. جنہ جنہ دے ہاتھ سلامت نے دوئے ہاتھ کڈو بار چادرہ تو, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک, زور دا بولو. اس قدر قبضہ ہے حضور. ایک بزرگ گزرے شیخ عبد الکریم جیلی رحمت اللہ علیہ, شیخ عبد الکریم, آج یہ ہون دے بندے نہیں جان دے, یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کو جنہوں نے صحیح پڑھا ہے انہیں معلوم ہے شیخ عبد الکریم جیلی کون ہے. شیخ عبد الکریم جیلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہر صفاتی اسم کے مظہر ہے جناب مصطفیٰ. رہ گئی ذات تو حضور کی اس حدیث کے مطابق کہ آنا میرا تو جمال الحق, اللہ کی ذات کے مظہر بھی جناب مصطفیٰ ہے. یہ گل سمجھے ہو؟ نہیں 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 نہیں, یہ بڑی اوکھی گل ہے. اللہ کی ذات کے مظہر جناب مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا مظہر حق ہو تمی, مظہر حق ہو تمی, مظہر حق ہو اور مظہر حق ہو. اے مظہر اس میں مفعول ہے ظہارہ یظہرو سے, اور مظہر بھی اس میں فاعل ہے اظہارہ یظہرو اظہار سے. تو معنی کیا نکلا کہ رب نے جس کو ظاہر کیا وہ بھی آپ ہیں, اور جس نے رب کو ظاہر کیا وہ بھی آپ ہیں. لیکن یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آئی. اگلے مصرے پہ غور کرنا تو سمجھنا گھروں میں جا کر یا اپنے پیروں سے مرشدوں سے سمجھنا ضرور, چونکہ یہ صوفی سمجھا سکتا ہے, مولوی کے بس میں نہیں ہے. میریاں ایک اللہ کوڑیاں لگ رہی ہیں بندیاں,
اے گل پترو اے صوفی سمجھا سکتا ہے، اے او سمجھا سکتا ہے جنہیں کدی زندگی وچ داتا علی اجویری دی چوکھٹ تے سر رکھا ہوئے، یا جس طرح قبلہ حضرت جی فرما رہے سن، حضور قبلہ عالم حضرت حافظ الحدیث علیہ رحمت الرحمن، اے قاری صاحب یہ سارے یہ بھی جلالی نے، سارے یہ بھی بکشری پڑھا دے رہے ہیں۔ انہوں میں نے دسیا ہے کہ جمعراتی حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ تعالی اکثر جمعراتاں گجرات کاما والی سرکار تے جاندے سن۔ کتھے کاما والی سرکار، کتھے حافظ الحدیث، کوئی گل تے پترو ہے کیوں جی؟ روایت تو صحیح کی تھی نا، آج غلط گل کرنا تو روکنا مینوں۔ کاما والی سرکار کے درگاہ پر حضور حافظ الحدیث حضرت سید جلال الدین شاہ رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرکزہ الشریف، آپ کی ذات بابرکات کا وہاں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ فقیر بڑی شے نے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اے حضور غوث پاک دے واقعات سن رہے سے ہو تو انہیں پتہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک واقعہ لکھا ہے حضور غوث پاک کا اپنا، کہ آپ حضور غوث پاک کے دو دوست اور تھے، ایک کا نام ہے ابن اسیرون اسے کہتے ہیں اور ایک عبداللہ تھا، اور تیسرے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں بڑی شد و مد کے ساتھ لکھا ہے، توجہ کرنا ذرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اساں ترے سنگی بغداد وچ ایک درویش سی، او دا نام سانوں نہیں پتا کی سی، اونوں کیا جاندی یقال لہو غوث، ایک تے حضور غوث پاک نے نا، اے حضور غوث پاک پہ فرماندے ہیں، اے جدوں بچے سن کہ سن تے او ابن جڑا نال دو سنگی سن او منڈے مدرسے دے سن، تے حضور غوث پاک بھی کتھے پڑھ دے سن؟ اچھا بول سو، پھر بول سو، اتنے میں طالب علم سن۔ انہاں کیا بغداد میں ایک بندہ سی درویش یقال لہو غوث، اسے کہا جاتا تھا غوث، اور جب وہ چاہتا تھا جس وقت بھی جب چاہتا تھا اپنی اس نشست پر ظاہر ہو جاتا تھا اور جب چاہتا تھا غائب ہو جاتا تھا۔ وہ اعلیٰ حضرت بریلوی پہ لکھنے فتاوی رضویہ، جدوں چاہے ظاہر ہو جائے تو جدوں چاہے غائب ہو جائے۔ حضور غوث پاک فرماندے کہ میں انہیں دوہاں سنگیاں نال نکلیاں اس بزرگ کی زیارت واسطے، تو میرا ایک سنگی عالم حافظ سبا اشرا دا قاری، یہ لفظ نہ نکلن اتوں فتاوی وچوں میری تون وڈ دینا، اتوں کٹ دینا، سن رہے ہو؟ تو جی نکل آون تو پھر سمجھو غلط ہے۔ درویشان قاری رضوان پتر غلط کوئی ہے، غلط ہے بچیا، یہ نہیں ہو سکتا جی گل نہ ہوئے۔ ہاں میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ حضور غوث پاک فرما دے ایڈا بڑا مناظر سی، اتنا بڑا کہ اس بندے سے مناظرہ ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جڑا ایک سنگی سے حافظ چوٹیاں دا، تریاں سپاریاں دا، قرآن دا حافظ قاری اور بہترین علم کلام کا ماہر، تو وہ اور دوسرا ایک اور تھا وہ بھی لائق تھا۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں راوی خود غوث پاک نے، دھیان رکھنا، تو ناقل احمد رضا بریلوی ہے، گل غوث پاک کر رہے ہوں تو نقل بابا اعلیٰ حضرت پہ کر دے ہوں، کوئی شک رہ گیا گل وچ؟ سارا مجمع بولے، کوئی شک رہ گیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غوث پاک فرماتے ہیں جب چلنے لگے ہم تو ہمارا وہ جو عالم فاضل مناظر، یہ لفظ لکھے ہوئے، مناظر عالم حافظ قاری فاضل، وہ بولیا، انہیں کہا میں اس بابے کو ایسے ایسے سوال کرا جواب ہی نہیں دے سکے، میں اس کو اے ہو جے سوال کروں گا
جواب ہی وہ اپنے گمنڈ میں تھا، اپنی کتابیاں دے گمنڈ میں تھا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ گل سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ ساری تکلیف بریلی بھیجے. کہاں پر بھیجے؟ بریلی شریف بھیجے، جنہیں بابیاں اور لکھیاں یہ گلاں. فرماتے ہیں اسے اپنے آپ پہ تھا گمنڈ. تو دوسرا جنا بولیا، انہیں کہا میں بھی سوال کروں گا بابے تو، لیکن میں سوال کروں گا دیکھوں گا جواب صحیح دینا ہے یا غلط. پہلے کیا سوال میں اجے کروں گا جواب دے ہی، تو دوسرے کیا سوال وہ کروں گا دیکھوں گا جواب صحیح دینا ہے یا غلط. تو تیسرے سن غوث پاک فرماندے میں آکھیا انہاں دوہاں نوں میں تو کوئی سوال نہیں کرنا، میں تو جا کے ویکھاں گا انہاں دی زیارت دی وجہ تو میرے رب میرے دامن نوں پریا کتنا ہے، میں نوں لبا کی میں تو یہ ویکھاں گا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں جب ہم تینوں اس بندے کے سامنے جا کر گئے تو وہ ادھر تھا نہیں، حالی نشست تھی. یک لخت وہ ظاہر ہوئے اور ان کی آنکھیں اس طرح سرخ تھیں، غصے سے چہرہ شدید متغیر تھا اور آنکھیں جیسے خون ٹپک رہا ہو. اور انہوں نے غصے میں فرمایا اس میرے سنگی نوں غوث پاک فرماندے کہ جڑا کہتا سی میں سوال کروں گا جواب نہیں دے سکے گا. اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا سنو تم کیا کہندا ہے کہ جواب نہیں دے سکے گا؟ آزا سوالوں کا آزا جواب، یہ ہے تیرا سوال اور یہ ہے تیرا سوال کا جواب. اور نال ہی انہاں کیا ہون اگلی بھی سن، اگو سنے ذرا انہاں کیا ہون اگلی بھی سن. اب ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کفر پہ مرے گا تو. کس پہ؟ کفر پہ. رہ گیا غوث پاک فرماندن دوجا. تو اس نے کہا تھا میں سوال کروں گا تک ساں جواب صحیح دیں دیں یا نہیں. تو دوسرے نے وہ آپ نے کہا تم کیا کہتے تھے کہ میں سوال کروں گا ویکھاں گا جواب صحیح دیں دیں کہ نہیں. تیرے بارے میں سنو کہ میں دیکھتا ہوں کانوں کی لو تک تو دنیا میں کھبا ہوا دنیا دار ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں سما پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے اعراض کر کے میری طرف دیکھا اور فرمایا وانت عبد القادر، اور اے عبد القادر سن تو یہ کہتا تھا کہ میرے دامن میں رب کیا ڈالتا ہے تو میری آنکھ دیکھتی ہے. ایک روز آئے گا بغداد کی جامعہ مسجد کے ممبر پہ تو بیٹھ کے کہے گا قدمی حاضر یرا رقبت کل ولی. اچھا بولنا. اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط ہے فقیراں کو تو اپنے مرشداں کو قبلہ سکھیا کرو، یہ گلاں سنیا کرو کہ حضور کیسے ذات کے مظہر ہے. بڑھے ہو گیا سداڑیاں چٹیاں ہو گیا تو اساں یہ پڑھ کے مظہر حق ہو تمہیں کہاں کیسے مظہر کسے کہتے ہیں بس یہ بتائیں پہلے. اور کیسے مظہر ہے قبلہ عبد الکریم جیلی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب مظہر بنایا تو اتنا کامل مظہر کر دیا کہ حضور کی زبان ہی کن ہو گئی. اے سنے ہو حضور کی زبان کیا ہو گئی؟ کن ہو گئی. فرمایا یہاں تک کہ حضور جس وقت جس لمحے جس گھڑی کوئی ارادہ فرماتے تو ویسا ہی ہو جاتا جیسے فرما دیتے تھے. اور اب اس کی وضاحت میں انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں اور مجھے کامل یقین ہے اس سے پہلے سنی نہ ہوگی. اس کی وضاحت میں حضرت فرماتے ہیں اور پھر اس حدیث کی طرف توجہ کیجئے کہ جس میں حضور کا ایک دن طبیعت چاہیے حضور کی حضرت زید سے ملنے کی جو منہ بولے بیٹے ہیں حضور کے، اور ایک آدمی حضور کے پاس کھڑا تھا جو زید کے سوا تھا. توجہ ہے، ایک آدمی حضور کو کھلوتا ہے جڑا زید نہیں تے حضور دا ارادہ بنیا کہ میں اس ویلے زید نو ملا تو حضور نے اس بندے نو دیکھ دیا فرمایا کن زیدہ
زید بن جا، اسی لمحے اس بندے کی شکل بھی بدل گئی، قد بھی بدل گیا، اور وہ بندہ غائب ہو گیا اور زید موجود ہو گیا۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ پھر وہ دوسری حدیث نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اور پھر اس دوسری حدیث شریف کی طرف توجہ کریں کہ ایک آدمی آ رہا تھا اور حضور نے صحابہ سے پوچھا کون آ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اعرابی آ رہا۔ کون آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا میں تو چاہتا تھا کہ ابو ذر سے ملو، تو یہ اعرابی آ گیا، کن ابا ذر۔ حضور نے اس طرف دیکھ کر فرمایا آنے والے ابو ذر ہو جا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بندہ جب کول آیا، رب دی قسم ابو ذر تھا اور ابو ذر نہیں تھا۔ آپ غور کرو، ابو ذر تھا اور ابو ذر نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہے۔ ہر چیز کو جاننے والے ہمارے آقا، پوری کائنات پر قبضہ ہمارے آقا کا، اور حضور سے محبت کرو اور حضور کی محبت ہی تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گی آخرت میں۔ اے میں گلاں تھوڑیاں پاری کیتیاں، اے پنڈ دے ماحول دے مطابق گلاں نہیں، لیکن میں پھر بھی تہاڈی خدمت وچ پیش کیتیاں کہ تہاڈیاں دلاں وچ حضور دی محبت کھب جائے۔ کملیو اللہ دا جنہاں نوں چوکھا ہے نا بھئی اللہ کرے توحید دے وچ فرق نہ آوے تو کن کھول کے سن لو، اللہ تہاڈا چمب نہیں لائے گا قیامت والے دہاڑے اس گل تے کہ تساں میرے محبوب نال محبت کیوں کی تھی۔ کوئی سزا آپ کو نہیں ملے گی کہ محبت کیوں کی، ہاں اس بات پر سزا ملے گی کہ میرے محبوب سے محبت کیوں نہیں کی۔ حدیث اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ بھی لکھی ہے کہ کل قیامت کے دن حضور نبی پاک فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کی برگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تم نے میرے لیے کیا کیا، اور وہ یہ کہے گا میں نے 5 نمازیں بھی پڑھی ہیں، نال نفلی نمازیں بھی پڑھی، اوابین دے 6 نفل بھی پڑھے، راتی تہجد بھی پڑھی، سویرے اٹھ کے چاش اشراق فرضاں تو بعد پڑھی۔ نمازاں کتنیاں بن گیاں؟ 9۔ کتنیاں بن گیاں؟ 9 نمازاں پڑھیاں۔ اگوں اللہ پاک فرمائے گا اور کے کی گئی، وہ کہے گا روزے سن 1 مہینے دے فرض پورے سال میں، تو میں او مہینے روزے رمضان دے بھی رکھدا رہا تو اگوں میں نفلی روزے بھی رکھدا رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے، اور کے کی گئی، وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں زکوٰۃ 2.5% سی فرض میرے دے، تو میں وہ 2.5% بھی دیتی، اس تو علاوہ صدقے خیرات بھی میں کیتے۔ اللہ پاک فرمائے گا اور کے کی گئی، وہ کہے گا یا اللہ حج سی فرض اپنا حج 1 مرتبہ سال میں ہر دوسرے مہینے۔ کوئی سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ ہر اے جے ہو گل وہ جڑی اندر کمرے چ ہوئی سی، جڑی قاری صاحب تواڈے نال کیتی سی، یہ گل سمجھنی ضروری ہے کہ ہر دوسرے مہینے اللہ فرمائے گا بہت اچھے بہت اچھے۔ ہن ایک گل دا جواب دے، او دے نال محبت کیتی ہے جے نال میں کردا سی۔ اچھا بولے۔ اب غور فرمائیں کہ اس سے محبت کی ہے جس سے، تو اب ذرا جاگ کے سنیں میرے بچے ہو، حضور نبی پاک فرماتے ہیں آگے سے وہ جواب دے گا نہیں، اللہ فرمائے گا بمائدی نمازاں نفلاں روزیاں اور حجاں دے او میرا بسو گے بابھی جہنم، اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو، جو محمد کا نہیں ہے وہ خدا کا بھی نہیں۔ اور جس کے دل میں حضور کی محبت ہو، وہ تو بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب کی برگاہ میں سجدہ کروں گا، میرا رب فرمائے گا ارفع راسکا، سر ذرا اتنا چاہیں نا محبوبہ، کہ گل ہے، میں آکھاں گا وہ میرے امتی گناہگار، اللہ پاک فرمائے گا محبوبہ اور دوزخ ٹر جا، تو جدے دل وچ رائی دے دانے دے بارے برابر ہیں، اگر ایمان ہے تو انہوں کٹ کے لے آ، رائی دے دانے دے برابر تے آئی چٹائی، ساری تفسیر چلے گی، نعرہ رسالت،
اونچا بولو نعرہ رسالت، پھر کہو نعرہ رسالت، پھر بولو نعرہ رسالت۔ آپ استاد صاحب انہاں دا ادب کرو، کوئی راضی بعض ہی پتہ لگے تشریف رکھ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جی آیاں نو سات بسم اللہ پنجاب دی یہی لفظ نے۔ اللہ تمہن سلامت رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی دے وے، آسداں دے اثر تو بچائے، شریراں دی شر تو بچائے، اپنے حبیب دی پکی تھکی غلامی جیڑی دتی ہوئی ہے وہ چور اضافہ کر دے۔ لو جی اب بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو کہ نہیں آئی؟ اب وہ ایمان کیا ہے؟ کس چیز کا نام ایمان ہے بتلاؤ؟ ایمان نام ہے حب مصطفیٰ کا۔ بولو میری طرف دیکھو، کس کا نام ہے؟ تو ایک طرف نمازیں گئی، ایک طرف روزے گئے، اور خالی نمازیں فرضی نہیں نفلی بھی، اور روزے فرضی نہیں نفلی بھی، حج فرضی نہیں نفلی بھی۔ یہ بھی حدیث ہے کہ سارے اعمال ایک طرف کنارے پر جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی حدیث مصطفیٰ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر آمنہ کے لال کی محبت ہوگی، وہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت میں چلا۔ ہن بولو گل ساری، اچھا بولو گل ساری، پھر بولو گل ساری۔ اس بات کو سمجھے، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی تو دنیا بھی آپ کی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ والا اتنا مسئلہ ہے کہ تو انو سارے انو خطرہ یہی لگا رہتا ہے اللہ کرے شرک نہ ہو جائے۔ کملیو حضور نو مننے نال شرک ٹوٹ دا ہے۔ کہ ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک واقعہ لکھا ہے مولا علی دی ابو والا، جناب ابی طالب کا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حضرت ابو طالب کو فالج پڑ گیا فتاوی رضویہ شریف میں، ان کا نام ادب سے لینا چاہیے، معاملہ ان کا مختلف ہی ہے لیکن نام ادب سے لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ جناب ابی طالب وہ فالج ان کو ہو گیا فالج، اور ان کی ادھر میری طرف دیکھنا انگلی بھی پیروں دی ہاتھ بھی نہیں ہلتی سی، اینج پے ہوئے، اینج گردن بھی نہیں موڑ سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے رسیوں سے زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہو، وہ ہل نہیں سکتے تھے۔ حضور نبی پاک ان کو پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا چاچا کی حالی؟ انہاں آخیا سخت تکلیف اچھا چٹ گزری۔ انہاں آخیا حضور نو کہ بھتیجے تو کہتا ہوتا ہے نا تیرا ایک رب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ آخر اس رب کو اپنے اللہ کو کہہ ادعو اللہ این یشفینی، تم اپنے رب نو آنکھ کہ وہ تیرے چاچے نو شفا دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسے اوپر دیکھا، جب دیکھنا حضور نے اللہ کی بارگاہ میں کی اللہم ھذا عمی اشفی، یا اللہ اے میرا چاچا ہے، اے میرا اچھا بولے ہے گجرات والے زندے ہو کے بولو، مردے نہ بنو، زندے ہو کے بولو اے میرا، اور اچھا بولو چاچے کا لفظ بولو اے میرا۔ ہوں میں تمہیں پوچھتا ہوں حضور اللہ نو نہیں پتا ہے چاچا؟ اچھا بولو۔ تو پہلے فالج بھیجیا ادو نہیں سی پتا چاچا، پر پترو گل ادو بنتی ہے جدو سرکار بولو۔ حضور نے فرمایا اللہم اشفی، یا اللہ اسے شفا دے۔ اجے اعلیٰ حضرت فرماندے فے پوری نہیں سی نکلی، فے حضور دے منہ چوں یہاں تو بندے مار مار کے اپنی گلاں سجا لیندے، تو اگلا جس میں دم کر دے دنیا تو ٹر جانا۔ اور یہ آمنہ کا لال ہے۔ حضور نے نہ شف نہ شف نہ پھکی نہ کہ بسول، حضور نے فرمایا یہ میرا چاچا ہے یا اللہ انہوں شفا دے۔ جناب ابو طالب جمپ مار کے ایسے کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ کہنے واسطے اگلا جملہ میں بولو لگا، ٹھہرو ٹھہرو، سبحان اللہ والا اگلا جملہ، سبحان اللہ والا اگلا جملہ۔ وہ جب ایسے کھڑے ہوئے انہوں نے ایسے کر کے دیکھا اپنے آپ کو، ایسے ایسے اپنے ہاتھ ہلائے، انہوں نے اپنے پاؤں ہلائے، اور ایسے ہلا کر دیکھنے کے بعد ایک جملہ انہوں نے کہا جسے فتاوی رضویہ شریف میں پڑھ لینا چاہیے۔ میں صرف اپنے انداز میں
وہ ترجمہ کرنے لگا ہوں جو آپ کی سمجھ کے مطابق ہے، وگرنہ اعلیٰ حضرت یہ تو بھی پارے لفظ لکھ گئے، یہ تو انو شوق ہوئے تو پڑھنا۔ انہوں نے کہا بھتیجے اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد کہ ابھی 1 منٹ پہلے تو میری انگلی بھی نہیں ہلتی تھی اور ابھی 1 منٹ کے بعد درد بھی غائب ہے، جسم بھی کھل گیا ہے، تو کہنے لگے بھتیجے دنیا یہ کہتی ہے کہ تو اپنے رب کو مانتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں تیرا رب تجھے مانتا ہے۔ کہو سبحان اللہ اس پر۔ اب ذرا اعلیٰ حضرت کا بھی جملہ سن لو آگے، فرماتے ہیں سن وہابی، اگر چاچے نے غلط بات کر دی تھی تو حضور پاک کا کام تھا منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے اور کہتے چپ کر چاچا، چپ کر چپ کر، ایک ایک کفر پہ بک دیں، چپ کر چپ کر۔ حضور تو روکتے نا، حضور نے روکا نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے اس سے بھی بڑا جملہ کہہ دیا۔ انہوں پہلا جملہ یہ فرمایا حضور چاچا پھر ویکھ لے، چاچا پھر ویکھ لے۔ اگلا جملہ حضور کا سننا، فرمایا چاچا اسی لیے میں تجھے بھی کہتا ہوں تو بھی مینوں من جا، میرا رب تینوں بھی من جائے۔ اس بات پہ غور ہو۔ میں نے یہ واقعہ نہیں سنانا سی، وہ طاہر بھائی آ گئے، ان کی چکر میں نے سنا دیا۔ ان سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اور یہ ادھر میری طرف دیکھنا، میری جان تم پر قربان، یہ کوئی راز ہے، یہ کوئی راز ہے۔ کسی خلوت میں آپ کا کوئی کام ہے جس پر فقراء کی بھی نظر ہے، اور اس لیے ہم نے آپ کی دل سے عزت کی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ نوجوان، یہ مجھے امید ہے مجھے کل کوئی اس پہ بھی ٹھوک نہ دے فتویٰ، مجھے امید ہے کہ یہ لڑکا ان لوگوں میں ہی ہوگا جنہیں کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ مجھے امید ہے، میں امید کرتا ہوں۔ یہ حضور کی حدیث شریف میں سنا ہی دیتا ہوں، جلدی نہ سنا دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور نبی پاک نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اس روز کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے۔ انہاں 7 بندیاں جو پہلا بندہ ہے امام عادل، وہ بادشاہ جڑا عدل کرے، عمران خان نہیں، یہ دھیان رکھے قوم بھوکی مر جائے، اور نہ خدا کا ہوا، نہ رسول کا ہوا، نہ دنیا کا ہوا، نہ آخرت کا ہوا۔ امام عادل، امام اچھا بولو، امام، اس سے مراد کون ہے؟ حکمران صحیح عدل کرنے والا۔ دوسرا توجہ کرنا، پہلا بندہ وہ عادل، اور دوسرا شاب، وہ نوجوان نشا فی عبادت ربی، جس نے پرورش پائی ہو اپنے رب کی بندگی میں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا وہ ورجل، وہ آدمی ذکر اللہ، جس نے اللہ کو یاد کیا خالیاً، تنہائی میں۔ کس میں؟ خوف خدا کر گیا، تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا۔ وفادت عیناہ، تو اودیاں 2 آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو۔ وہ ان کو پتا ہوگا کس کیٹیگری میں نے ان کو کہا ہے، میں ساتھ خالی قسمیں بتلا دیتا ہوں، اگوں آپ ہی جانتے رہ سو۔ انہاں 7 وچ مجھے امید ہے کہ تنہائی میں جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت کی ایک رتی بھی رہ گئی، اللہ اس سے راضی ہو ہی جائے گا۔ اچھا، یہ پھر اگلا ورجل، وہ بندے پورے کر دیں وہاں جلدی نہ۔ اور ایک وہ بندہ ہے دعت امرات ذات حسب و جمال، جنہوں کوئی سونی امیر عورت بلائے گناہ واسطے، فیقول انی اخاف اللہ، اگوں وہ جواب ہی دے میں اللہ کو ڈردا، اللہ کو ڈردا۔ ایک پھر اس کے بعد ورجل تصدق، اور ایک وہ بندہ ہے جو صدقہ کرے، بے صدقہ، جو صدقہ کرے فاخفاها، اور اپنے صدقے کو چھپائے، لوگاں چ اعلان نہ کرے۔
اتنا چھپائے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ دائیں ہاتھ سے اگر کچھ دے تو بائیں والے کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نال اس نے کی دیتا ہے۔ تے اگلی گل یہاں تک بات پہنچ گئی، وَرَجُلٌ کَانَ قَلْبُهُ مُعَلِّقًا بِالْمَسْجِدِ، اور ایک وہ بندہ جڑا مسیتی وچ خوش ہوندا ہے۔ مسیتی وچ کیا ہوندا ہے؟ سارے دعا کرو اللہ اساں سارے انہوں مسیتی وچ خوش ہونے دی توفیق دے، یعنی مسجد سے دل لگا رہتا ہے اس کا۔ اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، مسیتیوں نکلے تو مڑ کے فکر ہوئے کیڑے ویلے پھر اذان ہوئے تو مسیتی جاواں۔ اور آخری دو بندے ورجلان، وہ دو بندے ہیں، اللہ ہم سب کو ایسا کر دے، کہو زور سے آمین۔ ورجلان، اور وہ دو بندے تحابا فی اللہ، وہ میں نے ذرا زور اس واسطے دیتا ہے اس لفظ دے، یہ صرف نہ پڑھ دیں پیر صاحب لیکن بعد سیگے دی غلطی نہ کر۔ تحابا فی اللہ، وہ دو بندے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں، اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، جو اللہ کے لیے اکٹھے ہوں اللہ کے لیے جدا ہوں۔ سارے دعا کرو اللہ سانو دے عمل دی توفیق دے۔ اے نہیں کہ کسی بندے عیب تک لو او دے اشتہار منڈ دے، عیب ہوئے ہی نہ او دے منڈنا لیاں دا عالم کی ہو سی۔ اللہ ہمیں حسد سے بچائے، زور سے آمین ہو۔ کیا پتہ تمہاری آمین سے میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ ہمیں حسد سے بچائے، اللہ ہمیں ہر برائی سے بچائے، اللہ ہمیں اپنے محبوب کا عشق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو بھی قبلہ حافظ طاہر صاحب کو بھی عزتیں بخشے، اور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل دیگم اسلام حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب شان آستانہ عالیہ بکھی شریف، جو آن اور شان ہے آستانہ عالیہ کی، آپ یقیناً یہاں تشریف لائے ہوں گے، اور میں ان کی خدمت میں بھی میرا سلام پہنچائیے گا، اور میرے لیے ان سے بھی دعاؤں کی درخواست بھی کیجئے گا، اور میں ان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کا سایہ اہل سنت پر تا دیر سلامت رکھے، اور ان کے فیوز و برکات سے نہ صرف مجھ کمینے کم تر کو بلکہ ہر پیر و جوان کو، ہر مرد و زن کو، اہل سنت کے بچے بچے کو فیض یاب فرمائے۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر ہی کو اگر سمجھ لیں تب بھی سادات کے قدموں سے سر نہیں اٹھتا کہ تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ وما